بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسپریشنز بائی عمر کے ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محمد عمر، اور آج کی اس نشست میں میرے ساتھ بڑے ہی زبردست مہمان موجود ہیں. آپ کا نام ہے ڈاکٹر قمر الحسن، اور آپ ایک بڑے یونیک ڈسپلن کے ایکسپرٹ ہیں. اور میں جب یونیک کہہ رہا ہوں تو باقی وہ یونیک ہے، پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک مختلف آئی وڈ سے ایکسپرٹ ہیں. اور آپ کی ایکسپرٹیز ہے پرسنالٹیز کے اوپر. تو اس میں مزید گفتگو سے پہلے میں آگے جاؤں، میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ آپ کا ڈسپلن ہے پرسنالٹی ٹائپ، اور پرسنالٹی کی کیا کیا ٹائپس موجود ہیں، کون سے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں لمبا سفر کرنے کی بجائے مختصر جلدی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں، اور کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو خیر کا کام کر سکتے ہیں، خیر بانٹ سکتے ہیں. نان ادر دین ڈاکٹر قمر الحسن. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قمر الحسن. اور سر بتائیے گا کہ یہ ایک اتنا یونیک شعبہ آپ نے چنا ہے، یہ آپ نے چنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے؟ نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ نے تو خیر عطا کیا ہی ہے، یہ ہر چیز اللہ ہی دیتے ہیں، مگر یہ میری چوائس تھی کہ ہمارے ملک میں یا اس وقت دنیا میں انسانوں کی پہچان نہیں ہے. انسانوں کی پہچان بہت ضروری ہے. دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور انسان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک ہم انسان کو سمجھیں گے نہیں، ہم انسان کو ترقی کی منزلوں پہ نہیں لے جا سکتے. جن ملکوں میں جن اداروں نے انسان کو سمجھا ہے، وہاں انسان نے بہت کچھ کر کے دکھایا ہے. تو میں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا 2005 میں کہ ہمیں اپنے ملک میں لوگوں کو سمجھنا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کو ڈیولپ کر سکیں. اچھا سر، ہم نے دیکھا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بزنس کے شعبے میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایک شعبہ ڈیولپ ہوا، اور آپ کا شعبہ بھی مجھے کچھ ملتا جلتا لگ رہا ہے، جی بالکل. پرسنالٹی ٹائپ. تو پرسنالٹی ٹائپ جاننا کتنا ضروری ہے، اور یہ جو MBTI کچھ ٹیکنیکس ہیں آپ کے پاس جس کے ذریعے آپ ملنے والے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا شعبہ بہتر ہے کہ وہ جلدی ترقی کر سکے، زندگی میں بہتری حاصل کر سکے؟ دیکھیں، جتنی بھی آرگنائزیشنس ہیں وہ انٹرنیشنلی تو وہ ٹائپ کو یوز کرتی ہیں اپنے امپلائی کو سمجھنے کے لیے. ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ ہم ابھی تک اس ٹیکنیک سے پیچھے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے امپلائیز کو یا امپلائیز میں وہ لیڈرشپ کیپیسٹی ڈیولپ نہیں کر پا رہے یا بہت کم ہو پا رہی. اس کی شدید ترین ضرورت ہے ہمارے اداروں میں کہ ہم ٹائپ کو استعمال کریں. آپ اگر نیٹ پہ چیک کریں گے تو فارچون جو ٹاپ کمپنیز ہیں، نیئرلی ایوری فارچون کمپنی از یوزنگ type to understand their employees and develop leadership potential in their team. یہ ہمیں یوز کرنا چاہیے. میری بہت کوشش ہے، ہم بہت پروموٹ کر رہے ہیں سر کے ساتھ مل کے بھی. ہم یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہر ادارے میں امپلائی کو پہلے پہچانا جائے، کیونکہ اس علم کی یہ اتنا زبردست علم ہے، اس کے ذریعے سے آپ منٹوں میں اپنے امپلائی کا ٹیلنٹ دیکھ سکتے ہیں. تو دوسرا آپ نے پوچھا کہ ہم اس سے لوگوں کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں، ٹائپ اگر ہمیں اپنی یا اپنوں کی سمجھ آ جائے، کسی کی بھی ٹائپ سمجھ آ جائے، تو اس کو گائیڈ کرنا تو پھر کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کو میں کہوں کہ بھئی آپ کیا جانوروں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، تو آپ پوچھیں گے بھئی کس جانور کو گائیڈ کرنا ہے. میں کہوں گا مچھلی. آپ کہیں گے یار نام اگر آپ نے لے لیا ہے تو اب اس میں بچا کیا، مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیں، ہے نا. اب میں کہوں گا بھئی بندر کو گائیڈ کریں، کیا کرے وہ؟ بھائی بندر کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کو جنگلوں میں چھوڑ دیں، ہے نا. شیر کے اندر چھپا ہوا ہے، جنگل کا بادشاہ ہے. تو اسی طرح انسانوں کی ٹائپس ہیں. اگر ہم انسانوں کو پہچان لیتے ہیں تو گائیڈنس تو کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں نا. پھر تو ہم نے خالی اس کی منزل ڈھونڈ کے وہاں تک اس کو پہنچا دینا ہے. یہ اتنا زبردست علم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی ٹائپ کو جانیں، اور اپنوں کی ٹائپ کو جانیں، اور ان کو پھر سمجھ کے ان کے ساتھ ہم ڈیل کریں. اس سے بہت سکون آئے گا زندگی میں. پرفارمنس امپروومنٹ آئے گی، کیریئر ڈیولپمنٹ آئے گی، پرفارمنس میں ایکسیلنس آئے گا، ہے نا، جو ہم چاہتے ہیں. اور پھر پیسہ آئے گا. دیکھیں نا، ہمیں پیسہ بھی چاہیے نا، تو پیسہ آئے گا. ریونیو جنریٹ ایکسیلنس سے ہوتا ہے، بہترین کام کرنے سے ہوتا ہے. تو بہترین کام کیسے ہوگا جب تک آپ ڈیولپ نہیں ہوں گے؟ تو یہ جو ٹول ہے، یہ ہے ہی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ٹیکنیک، کہ آپ انسان کو سمجھ کے اس کو ڈیولپ کریں. اچھا سر، ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن اور ابتدائی نوعیت کا کویشچن ہے کہ تمام کے تمام والدین چاہتے ہیں کہ ان کی جو اولاد ہے وہ بہت جینیس، بہت کریڈیبل اور بڑے شاندار کردار کے مالک ہوں، اور ہر والد اور والدہ کی
خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح استاد کی بھی خواہش ہوتی ہے. تو آپ کے نالج سے اساتذہ اور والدین کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انیشیلی اسٹیج کے اوپر، تاکہ وہ ان کے اندر وہ ٹریٹس ڈیولپ کر سکیں، تاکہ وہ آنے والی زندگی میں ایک اچھے اور کارآمد انسان بن سکیں؟ دیکھیے جس طرح ایک ڈاکٹر جو ہے نا جب بھی مریض کا علاج کرتا ہے تو پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تشخیص کرتا ہے بیماری کی، ہے نا. اسی طرح یہ جو استاد اور والدین ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچوں اور اپنے شاگردوں کو کامیابی دلانے کی. ذمہ داری ہے ان کو تو اپنے شاگردوں کو اور اپنے بچوں کو پہچاننا شدید ترین ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد اپنے شاگردوں کو پہچانے اور ماں باپ اپنے بچوں کو پہچانے. اب وہ چونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے، استاد اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتا، تو ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ہم لوگ ایک بندر کو مچھلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مچھلی کو مینڈک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مینڈک بھی بیمار ہو گیا، وہ بیچارہ جو بنانے والا ہے وہ بھی نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے کہ یار یہ میری بات مان کے نہیں دیتا. ہم لوگ اس کشمکش میں ہیں. اس میں کوئی تکا لگ جاتا ہے، کوئی صحیح تکا لگ گیا ٹائپ کا تو وہ بچہ ترقی کر جاتا ہے. 90% تکے غلط ہو جاتے ہیں تو وہ میڈیوکر معاشرہ پیدا ہو رہا ہے. ایکسلنس والے لوگ نہیں آ رہے. ایکسلنس تو دیکھیں اسی وقت آئے گی نا جب آپ مچھلی سے کہیں گے تم تیرو، ہے نا، شیر سے کہیں گے تم دھاڑو، تو جو جس کا کام اس کو ساجھے. تو ہم لوگوں کو پہچانے یار، ہر چیز تو ہم پہچان لیتے ہیں. انسان نے پہچاننے پہ آیا تو اس نے لوہے کو جو ہے وہ جہاز بنا دیے، بڑے بڑے میزائل بنا دیے، ایٹم بم بنا دیا. تو انسان کو پہچاننا تو بہت آسان ہے سر، بہت آسان ہے. صرف نیت چاہیے اور صحیح ٹریک چاہیے. صحیح ٹریک چاہیے. اچھا سر، صرف کمپنی ہی ملازم رکھنے کے لیے ایچ آر مینیجر کا انتخاب نہیں کرتی، اور اس ایچ آر مینیجر کا انتخاب کرنے کے پیچھے بھی یہ نظریہ ہوتا ہے کہ صحیح بندے کا انتخاب کیا جائے گا جو کہ کمپنی پروفائل کو اسٹرینتھن کرے گا. اسی طریقے سے میں نے یہ آپ کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرج کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی ریسرچ ہے، اور آج کل بلکہ کسی بھی زمانے میں والدین اپنی اولاد کے رشتے کے لیے بڑے پریشان نظر آتے ہیں، اور وچولن کا انتخاب کیا جاتا ہے، اخبارات کے اندر اشتہارات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ڈفرینٹ میرج بیوروز کے ساتھ بھی رابطے کیے جاتے ہیں تاکہ اچھے انتخاب کی طرف جایا جا سکے. کتنا ضروری ہے شادی سے پہلے اچھا ڈیسیجن لینا لڑکی کی فیملی کی طرف سے اور لڑکے کی فیملی کی طرف سے؟ دیکھیں مردم شناسی جو ہے نا، یا رشتے کے لیے مردم شناسی کے بہت سارے طریقے جو ہیں نا وہ ہمیشہ سے رائج رہے ہیں. جہاں شرعی تقاضے ہیں کہ بھئی لڑکا دینی طور پہ کیسا ہے، یا اس کی تعلیم کیسی ہے، یا معاشی چیزیں، اس کا کلچر کیسا ہے، وہاں اس کی عادات اور اطوار کو بھی پرکھنا جو ہے وہ یہ ایک بہت پرانا طریقہ ہے. ٹائپ جو ہے نا یہ اس وقت سب سے آسان اور لیٹسٹ طریقہ ہے انسان کی عادات اور اطوار کو جاننے اور پریڈکٹ کرنے کا. اگر آپ اپنے بہو تلاش کر رہے ہیں، اپنے کوئی لڑکا اپنی اسپاؤس بیوی تلاش کر رہا ہے، تو اس کے ذہن میں پہلے سے ہونا چاہیے کہ کس کس طرح کی عورتیں اللہ نے بنائی ہیں، کس کس طرح کی لڑکیاں اللہ نے بنائی ہیں، اور مجھے کس ٹائپ کا پارٹنر چاہیے، ہے نا. شادی سے پہلے تو یہ آپشن ہے نا آپ کے پاس. جس طرح 16 طرح کی لڑکے ہیں، 16 طرح کی لڑکیاں ہیں، اور یہ ٹائپ زندگی بھر چینج نہیں ہونی. تو آپ پڑھ لیں ان کے بارے میں. جب گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو آپ تھوڑی جو گاڑی سامنے آتی ہے اسی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں نا. آپ پتہ کرتے ہیں پاکستان میں یا کراچی میں اس کو کون کون سی گاڑیاں اویلیبل ہیں، ان میں آپ اپنی چوائس دیکھتے ہیں. وہ اسی طرح سے آپ کو انسانوں میں شادی کرنی ہے. آپ دیکھیں، آپ اگر لڑکی ہیں تو لڑکوں کی ٹائپس بھی 16 ہوتی ہیں، پڑھ لیں ان کے بارے میں. اچھا سر، یہ جو 16 ٹائپس، اپنا ٹائپ، اپنا پارٹنر کی سلیکٹ کریں، مجھے اس طرح کا پارٹنر چاہیے. جی سر اس طرح تو پھر جو ناکام انسان ہے اس کو ناکام انسان مل جائے گا، اور کامیاب کو نہیں. ٹائپس غلط نہیں ہوتی نا، ٹائپ سب اچھی ہوتی ہیں. ناکام کب ہوتا ہے انسان؟ جب آپ مچھلی کو خشکی پہ چھوڑ دیں وہ ناکام ہے نا، بندر کو پانی میں چھوڑ دیں وہ ناکام. ناکام تو ایسے ہو رہے ہیں لوگ. انوائرمنٹ کا بھی پھر عمل، انوائرمنٹ نہیں، غلط مس فٹ سے لوگ ناکام ہو رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا سر، ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، ٹائم کیونکہ شارٹ ہے، تو ایک امپورٹنٹ کویشچن یہ کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ان کے لیے جاب زیادہ بہتر ہے کہ ان کے لیے کاروبار بہتر ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کاروبار کر کے دیکھا، فلاپ ہوا، تو اب مجھے جاب ہی راس ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو کاروبار کے اندر ترقی میں نے کی ہے، شاید میں جاب میں رہتا تو کبھی اتنی ترقی نہیں کرتا. تو اس میں بھی پرسنالٹی ٹریٹس اینڈ ٹائپ کا کوئی رول ہے؟ جی ہاں، بہت رول ہے اس میں. بعض ٹائپ جو ہیں ان کے لیے ان پہ جو ریسرچ ہوئی ہے وہ کہتی ہے دے آر دا نیچرل انٹرپرینیورز.
اور بعض ٹائپس ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے انٹرپرینورشپ کرنا. لیکن دیکھیں یہ تو بہت ایڈوانس لیول کی بات ہے. بنیادی طور سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم جاب سے یا کاروبار سے کتنے وقت میں کتنا پیسہ بنا رہے ہیں. سمپل. جی اب ایک آدمی کو ایک جاب میں ہی 50 لاکھ مل رہے ہیں اور کاروبار سے وہ 10 لاکھ کما رہا ہے, وہ کہے گا بھائی میرے لیے تو جاب ہی ٹھیک ہے, میں تو ایسی جاب مجھے کسی کو ملے گی نہیں. تو یہ تو اسٹریٹجیز ہیں دنیا میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کہ جو آپ کو پیسے چاہیے. اگر آپ کو زیادہ پیسے جاب سے مل رہے ہیں آپ جاب کریں, آپ کو زیادہ پیسے کاروبار سے مل سکتے ہیں آپ کاروبار کریں. لیکن آپ کو شروع میں ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار آپ جس کاروبار میں جا رہے ہیں وہ اس کا پوٹینشیل کتنا ہے. اور بزنس میں آف کورس کہ یہ ایک مشکل کام ہے. زیادہ مینٹل, جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھڑی دیکھنا اور گھڑی بنانا ہے نا. نوکری کرنا ایسا ہے جیسے میں گھڑی دیکھ کے گھڑی میں کسی کو بتاؤں بھائی ابھی 2 بج رہے ہیں. اور کاروبار کرنا ایسا ہے جیسے میں اپنے لیے ایک گھڑی بناؤں جس میں ٹائم دیکھوں. واچ میکنگ اینڈ ٹائم ٹیلنگ. تو کاروبار کرنا یہ تو بہت بڑا کام ہے. ہزاروں سسٹم بنانے پڑتے ہیں. ہر آدمی آف کورس کر ہی نہیں سکتا, بہت مشکل ہے. تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں. سکسیس از دی پروف آف لیڈرشپ. اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کر سکتے ہیں. نہیں کر پا رہے جاب کریں. تو اللہ میاں نے ہر آدمی کو بالکل کاروبار کے لیے نہیں بنایا. کاروبار میں برکت زیادہ ہے لیکن ہر آدمی کاروبار نہیں کر سکتا ہے. بالکل. جی تو ناظرین اور سامعین, ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں ڈاکٹر قمر الحسن سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے اور ان کی ایکسپرٹیز کے روشنی میں اپنی زندگی کے اچھے فیصلے کر سکے. اور زندگی کے نہ صرف اچھے فیصلے کر سکے بلکہ جیسے ڈاکٹر قمر الحسن نے کہا کہ لیڈرشپ جب تک ڈیولپ نہیں ہوتی, انیشیٹ کرنا جب تک ہمارے اندر نہیں آتا, ہم کسی بھی ٹریڈ کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے. سر جاتے جاتے ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اپنے آپ کو جانیں. ہم دنیا کو جانتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سیلف کو ڈسکور کریں. اور ٹائپ جان کے اپنے آپ کو جاننے سے آسان طریقہ اپنے آپ کو جاننے کا ہے. دیکھیں آپ دنیا میں کامیابی ناکامی آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آپ کی کامیابی مجھ پہ ڈپینڈ نہیں کرتی, آپ پہ ڈپینڈ. اگر آپ اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے تو اس میں میری کیا غلطی. بالکل. نو یور سیلف. نو یور سیلف. جی بالکل, نو یور سیلف کا فارمولہ بتایا ہے سر نے. اور یقیناً اپنے آپ کو جاننا, قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی لنک کرتا چلوں کہ اپنے آپ کو جاننا ایسی ہے جیسے اپنے رب کو جاننا. اور اپنے آپ کو جاننا بڑا ہی ضروری ہے. اور جتنی جلدی ہم سیلف اویئرنیس کی طرف بڑھیں گے آئی تھنک اتنی ہی جلدی ہم ترقی کی طرف بڑھیں گے. کیونکہ جب تک ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں تو سوائے حسد اور رشک کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جب تک ہم رخ اپنی طرف نہیں کریں گے اور جب اپنی طرف کریں گے تو اپنی کچھ کوتاہیاں, کچھ غلطیاں, کچھ ایسی کوتاہیاں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی, تو جب تک ان پہ توجہ نہیں دیں گے تو ہم سیلف ڈیولپمنٹ کا سفر نہیں شروع کر سکتے. آئی تھنک اس ساری گفتگو کا جو حاصل ہے, اپنی پرسنالٹی ٹائپ کو جانیے اور جاننے کے بعد وہ کام کیجیے جو آپ کو کرنے ہیں تاکہ آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو سکے, پروڈکٹیوٹی کی شکل میں, ترقی کی شکل میں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریشنز بائی عمر. اور ایکسپریشنز بائی عمر کو آج یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کو. آپ نے بڑے آسان انداز میں ہمارے جاننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بتایا کہ کس طریقے سے ہم سیلف ڈسکوری کر سکتے ہیں. اور سیلف ڈسکوری کا تعلق آپ کی ذاتی ترقی کے ساتھ ہے, آپ کے ذاتی طور پہ آگے بڑھنے سے ہے. اور انڈیویجول جب ترقی کرتے ہیں تو قومیں ترقی کرتی ہیں. اور جب تک ہم اپنی ذات کو جانتے ہوئے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کریں گے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب نے کہا مچھلی کو خشکی پہ لے آئیں اور بندر کو پانی میں لے جائیں تو دونوں اپنی منزل سے بھٹک جائیں گے تو ترقی کیسے کریں گے. آج کے ولاگ میں اتنا ہی, اور اس ولاگ کا کوشش یہی کی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جان سکیں. تھینک یو سو مچ.